اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 89، جنگ احد پارٹ 1۔ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر سے پہلے بھی تھوڑی موڑی جھڑپیں ہوئیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان۔ بدر کے بعد بھی جھڑپیں ہوئیں۔ کفار کو کئی موقع پر تکلیف دہ مار کھانی پڑی۔ ان کی لاکھوں کی مالیت مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو انتقامی جذبات سے چور مکہ اور مکہ کے اطراف میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مدینہ کے مشرک اور کافر اور یہود کو بھی دعوت دی کہ آ جائیں، ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کی طاقت کو کچل دیں۔ لوگوں کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ملانے کے لیے انہوں نے بہت پلاننگز کیں۔ قریش کے سردار میں سے اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا، صفوان، ابو سفیان اور عبداللہ بن ربیعہ آگے تھے۔ شاعر جو ہوتے تھے اس وقت وہ سمجھیں میڈیا کا کام کرتے تھے، تو لوگوں کو بھڑکانا ہو، ورغلانا ہو، جوش دلانا ہو تو میڈیا سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو شاعری کے ذریعے یہ مراد پوری ہو جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے شاعروں کو ہائر کیا۔ ان شاعروں نے شعلہ کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکا کر، جوش دلا کر کفار کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ تو بدر کے تقریباً 1 سال بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ 3000 کفار کیل کانٹے سے لیس مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ بدر اور احد میں لشکر میں فرق یہ تھا کہ اس دفعہ کفار کی طرف سے عورتیں بھی آئی تھیں۔ قریش کی عورتوں میں سے چند عورتیں ہند کی نگرانی میں۔ ہند کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی۔ ہند کی نگرانی میں یہ فوجیوں کے ساتھ آئی تھیں اور صفوں میں گھوم کر گیت گایا کرتی تھیں، دف پیٹ کر جوش دلایا کرتی تھیں، فوجیوں کو غیرت دلایا کرتی تھیں اور یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جس کا ترجمہ ہے: اگر آگے بڑھو گے تو ہم گلے لگائیں گی، قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہوگے تو ہم روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ یعنی سمجھیں ہم کہ قومی نغموں کے ساتھ فوجیوں کو جوش دلایا جا رہا تھا۔ اور مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو تھامتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور آخرت کا اجر، یہ انہیں جوش دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کو عورتوں یا مردوں کی آواز میں، نغموں کی یا گانوں کی کبھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کفار کے لشکر کا چیف کمانڈر ابو سفیان تھا۔ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، ہتھیار، 700 زرہیں آرمرز، ان بھرپور تیاری کے ساتھ یہ مکی لشکر مدینہ کے رخ پر تھا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مکی لشکر کے آنے کی اطلاع 1 ہفتہ پہلے ہی مل چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کرنے کے لیے میٹنگ بلائی۔ پورے مدینہ میں اس ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے گشت کا انتظام بہت ٹائٹ کر دیا گیا۔ کچھ صحابہ مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے تعینات ہو گئے۔ مدینہ کے چاروں طرف سخت پہرا بٹھا دیا گیا۔ جنگ احد 3 ہجری شوال کی 7 تاریخ اور سنیچر کے دن ہوئی۔ تو 1 دن پہلے یعنی 6 شوال اور جمعہ کے دن مکی لشکر نے احد کے قریب ایک جگہ ہے عینین نام سے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ 1 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی لشکر کی ایک خبر مل رہی تھی، اس پڑاؤ کی بھی خبر ملی۔ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مشورے کے لیے سب کو جمع کیا۔ کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی کچھ مشورہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیش کی کہ پورے مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اب مدینہ سے باہر نہ نکلے، سب کے سب شہر کے اندر ہی رہیں۔ اگر مشرکین مدینہ میں انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارا مدینہ، ہر گلی، ہر نکڑ سے ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ ان کے مدینہ میں داخل ہوتے ہی چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا جائے گا اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے انہیں زخمی کریں گی، پتھر وغیرہ برسا کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے سے عبداللہ بن ابی بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ جنگ میں جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس طرح اس کا راز رہ جاتا تو بڑھ چڑھ کر وہ حامی بھرنے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، انہوں نے جوش دکھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں۔ اور بھی بہت سے صحابہ نے یہی کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے مان لی۔ یہ سب جنگ سے 1 دن پہلے کی بات ہے، یعنی جمعہ کے دن کی بات ہے۔ اب اس میٹنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، سب کو واعظ کیا، نصیحت کی، صبر و ثابت قدمی کی ترغیب دلائی، پھر سارے لشکر کو گروپس میں تقسیم کیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلہ کے لیے ذہنی طور پر سب تیار ہو جائیں۔ اس لشکر میں 1000 صحابہ تھے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن کر، ہتھیار لے کر احد پہاڑ کا رخ کیا۔
اس وقت کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے مشورے کے اوپر اپنا مشورہ دیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ ہم مدینہ ہی میں رہیں، میدان میں نہ جائیں، تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لیتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ پھر اسے اتار دے، یہاں تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا کہ سب نکل پڑیں۔ احد پہاڑ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اندھیرا ہو چکا تھا، وہیں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں رات بھی گزاری۔ فجر سے پہلے پھر قافلہ آگے بڑھا احد کی طرف، ایک جگہ رکے، وہاں فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے، یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کر دی، یعنی عین اس وقت جب دشمن آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس نازک موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور طرح طرح کا بہانہ بنائے کہ ہمیں جنگ کرنی آتی نہیں، یا یہ بہانہ بنائے کہ جنگ ونگ تھوڑی نہ ہونی ہے، اور ایک بات یہ کہی کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا۔ یہ ہوتا ہے منافق کا رویہ، اپنے مشورے کو واجب التعمیل سمجھتا ہے۔ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ہائر اتھارٹی کا حکم، اس کے لیے تعمیل کے لیے یا اوبے کے قابل ہی نہیں، اور اپنی ذات کے بارے میں اتنا زوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے مشورہ دے دیا تو میری بات ماننی لازم ہے۔ انا پرست ہوتا ہے نا منافق، جب اس کی بات نہیں مانی جاتی تو اس کی انا پر چوٹ لگتی ہے اور بپھر جاتا ہے۔ تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ تو اسے تو لشکر کی روانگی کے پہلے ہی الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو بات وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت بے چینی اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل اور حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بڑھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ تو ایک صحابی دور تک ان منافقین کے پیچھے گئے تاکہ ان کو سمجھائیں، لیکن عبداللہ بن ابی جو ان منافقین کا لیڈر تھا نہ مانا۔ اس پر وہ صحابی یہ کہتے ہوئے واپس آئے، او اللہ کے دشمن، تم پر اللہ کی مار، اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا، تم یاد رکھو یہ بات۔ اب 700 صحابہ بچے، آگے بڑھے، احد کی گھاٹی میں پڑاؤ کیا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم کی اور جنگی نقطہ نظر سے ان کی ٹیم بنائی۔ تیر اندازوں کی ٹیم، کسی کو پہاڑ کے دائیں جانب کسی کو بائیں جانب متعین کیا۔ پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا درہ تھا، راستہ تھا جہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن کبھی بھی یہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقرر فرمایا اس درے کے اوپر، اور ان سب تیر اندازوں کو تاکید کی کہ دیکھو ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں، یعنی ہم سب قتل ہو گئے ہیں اور چیل کوے کھا رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ یہ جنگ والے دن صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، یعنی 7 شوال سنیچر کے دن۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں جنگ نہ شروع کی جائے۔ اب ادھر جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ انصار مطلب وہ جو مدینہ کے لوکلز تھے، کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی مطلب وہ مہاجر جو مکہ سے آئے تھے مدینہ ہجرت کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائیں، تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے، اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی؟ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ ابو عامر
جس کا لقب راہب تھا، یاد ہے؟ یہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا اور یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا. پچھلے کسی آڈیوز میں اس پر بات ہوئی تھی تفصیل سے. یہ مدینہ رہا کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ میں عروج عطا فرمایا اور عروج مسلمانوں کو ملنا شروع ہوا تو ابو عامر سے مدینہ میں نہ رہا گیا، برداشت نہیں کر سکا. اتنا غصہ، اتنا حسد اس کو ہوتا تھا مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھ دیکھ کر، لہٰذا یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور اب یہ کفار کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا. خیال اس کو یہ تھا اپنے بارے میں، زوم اس کو یہ تھا، کیونکہ یہ راہب کے نام سے مشہور تھا نا، کہ بڑا اللہ والا، دنیا سے بے رغبت، کم سامان اور عبادت کرنے والا. تو اس کو یہ بڑا زوم تھا اپنے بارے میں کہ میں اپنی قوم کو اتنا محبوب ہوں، اتنا میں ان کو پیارا ہوں اور اتنی وہ میری عزت کرتے ہیں کہ جب میری قوم دیکھے گی مجھ کو اپنی آنکھوں سے تو قوم کے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے، ان کو اپنی پرانی وفاداریاں، پرانے تعلقات یاد آ جائیں گے اور وہ میرے ساتھ آ کر میری ٹیم میں شامل ہو جائیں گے. اس غلط فہمی کی بنا پر یہ فوج سے آگے نکلا. باہر نکل کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں. ادھر سے اس کی توقعات کے بالکل برخلاف جواب آیا. ایسا جواب یہ نہیں سوچ سکتا تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایمان کی تلوار کیسے پرانے تعلقات کو کاٹ دیتی ہے. یہ ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم بعض دفعہ پرانے تعلقات کو نئے سرے سے استوار کر نہیں پاتے ایمان کے پریمیسز پر، ایمان کی بنیاد پر. پرانی بنیاد پر جب ہم ایمان کی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ مضبوط نہیں ہوتی، تو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرانے تعلقات، پرانے رشتوں کو کاٹنا بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ کاٹنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو ری ارینج کرنا، دوبارہ سے اس کی ترتیب دینا بھی ضروری ہوتا ہے صحیح بنیاد کے اوپر. یہ تو مسلمان نہیں تھا، اس سے کیوں تعلقات رکھتے صحابہ؟ یہ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر آیا تھا، تو یہ تو اس قابل تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی تعلق تھا اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے. تو یہ نکل کر آیا، اس نے کہا، اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں. ادھر سے جواب آیا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے. یعنی تو جو چیز دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اسلام کی ناکامی، اللہ تجھ کو کبھی نہ دکھائے. تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ